آج جو ہم صورت کر رہے ہیں قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس میں کسی کافر کا نام لے کر اس کی بری موت کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ لہب، اور اس میں ابو لہب کا ذکر ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ لہب رکھا گیا۔ لہب بیسیکلی کہتے ہیں آگ کا وہ شعلہ جو لال رنگ کا ہوتا ہے، اور کیونکہ ابو لہب کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ آئے اب اس کے لفظ پہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت تباہ ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ اس میں ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر اس کی کمپلیٹ کہہ لیں کہ برے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب دونوں ہاتھوں سے تباہ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، یعنی کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ریفرنس میں کہ اس نے ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کی تھی، جس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں گے۔ اور ابو لہب جو ہے وہ اس صورت کے نازل ہونے پہ بہت مذاق اڑاتا تھا کہ یہ اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتا تو کہتا تھا میرے دونوں ہاتھ تو ٹھیک ہیں، میرے ہاتھ تو تباہ نہیں ہوئے۔ جبکہ اس صورت کے نازل ہونے کے کوئی 6-7 سال کے بعد ابو لہب اتنی بری بیماری میں مبتلا ہوا تھا کہ اس کے پوری باڈی جو تھی وہ گل سڑ گئی تھی اور اس پہ پھوڑے نکل آئے تھے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کے بیٹوں نے، اس کی اولاد نے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا، وہ سارے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور پھر جب یہ مر گیا تھا تو اس کی لاش 3 دن تک گلتی سڑتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے حبشی غلاموں کو پیسے دے کر لکڑی کے ساتھ اس کی لاش کو ایک گڑھے میں دھکیل کر اس کے اوپر سے مٹی وغیرہ ڈال دی تھی۔ یہ اس کا برا انجام ہوا تھا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا اس کو فائدہ نہ دیا، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا، جیسے ہم کسب حلال کہتے ہیں، یعنی کہ جو اس کا مال پہلے سے اس کو وراثت میں ملا اور جو اس نے اس مال سے کمایا یا اس کی اولاد، اس نے کچھ بھی اس کو فائدہ نہ دیا۔ سیصلی نارن ذات لہب، سیصلی وہ جلد ہی ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب جو لال شعلے والی ہوگی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، یعنی کہ اس میں اس کی بیوی اور ابو لہب دونوں کی جہنم میں داخلے کا جو ہے گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم کی لال شعلوں والے آگ میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والی لکڑی کو، یعنی کہ لکڑی کو اٹھانے والی جو کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی ہے۔ اصل میں یہ کیا کرتی تھی، اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا عروہ اور اس کا لقب تھا جمیل، بہت خوبصورت تھی وہ بھی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے روز رات کو کانٹے دار جھاڑیاں لا کے دروازے کے آگے ڈال دیتی تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلیں تو ان کو تکلیف ہو، ان کے پیروں میں کانٹے چبھیں۔ تو اس لیے جو لکڑیاں اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لکڑیاں اصل میں اپنی ایندھن کے طور پر اکٹھی کر رہی تھی، جو اس نے دوزخ کی آگ میں جس میں جلنا ہے، یہ لکڑیاں وہ ایندھن بنے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدی کہتے ہیں گردن کو، اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد جو کہ بٹی ہوگی۔ مسد کے متعلق مختلف باتیں ہیں کہ بٹی ہوئی رسی یا مونج کی رسی یا کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوہے کی تاروں سے بنی ہوئی رسی ہوتی ہے اس کو مسد کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی گردن میں رسی ہوگی جو بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت سخت ہوگی۔ اصل میں کیا تھا کہ اس کی گردن میں یہ ہر وقت ایک ہار پہن کے پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرا قیمتی ہار جو ہے یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے اس ہار کو بھی بیچ کے استعمال کر سکتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہار کے بدلے میں قیامت والے دن یا جب یہ دوزخ میں آگ میں داخل ہوگی تو اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی جو کہ اس ہار کا کہہ لیں کہ ریپلیسمنٹ ہوگی۔ آئیں اب اس صورت کی پوائنٹ وائز ریویژن کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں نہ اس کی اولاد کچھ کام آئے گی اور نہ اس کا مال۔ اور تیسری آیت میں اس کا جہنم میں داخلہ جو ہے اس کی گارنٹی دی گئی ہے۔ چوتھی آیت میں اس کی بیوی کی لکڑیاں اٹھانے کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ حرکت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، تو وہ اپنا ایندھن خود اکٹھا کر رہی تھی۔ پانچویں آیت میں اس کے گلے کا وہ جو ہار پہن کے پھرا کرتی تھی اور بہت فخر کرتی تھی، اس کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس ہار کی جگہ پر اس کے گلے میں چبھنے والی مونج کی رسی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سائڈوں والی ویڈیوز میں سے کسی ایک پر کلک کریں، اور اگر آپ چینل کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو درمیان والے آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں۔